بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 18 جنوری ہفتے کا دن ہے، پہلا وی لاگ، پہلے اہم خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں پھر تفصیل۔ مذاکرات کا عمل اختتام کی طرف ہے، اب ایک ضامن کی انٹری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں جو اہم سماعتی خان کی آج پرانے ساتھیوں سے ملاقات بھی ہوئی اور اہم گفتگو شنید بھی تھی۔ برطانیہ سے جو بریفنگ ہے اس کا نتیجہ امداد بند کرنے کی دھمکی آ گئی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کا کوشش اور 33 اراکین کی جو معطل کر دی گئی ان کی رکنیت، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک مراسی کی پریس کانفرنس بھی سیز فائر ہوئی، بیک فائر ہوئی، اور تحریک انصاف کا علامتی احتجاج بھی نظر آ رہا ہے۔ بائیڈن کی الوداعی ملاقات جو بریفنگ تھی آج، اس میں شہباز شریف کی طرح اس نے بھی سوشل میڈیا کو کھلی گالیاں دیں، اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے بائیڈن حکومت نے ایک اور بڑی واردات سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک کی پابندی۔ یہ سارے معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس میں عمران خان کی سب سے پہلے جو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی سزا سے اس مذاکراتی عمل پر اثر نہیں ہوگا۔ تیسرے راؤنڈ کو جو عمران خان کا مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن کا، اب چوتھے راؤنڈ میں اس عمل کو روکنے کا عندیہ آ گیا ہے۔ حکومت کو بتا دیا گیا کہ ٹی او آرز طے کرنے کے لیے پہلے صاف صاف معاملہ کلیئر کریں، ورنہ یہ مذاکراتی عمل روک دیا جائے گا۔ جواب میں حکومت نے کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت بے وقت ہے، یہ خان سے ہدایت لیتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اور اب دونوں پارٹیوں کا ضامن لانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھنے پر، اور وہ بھی عمران خان جب تک یقین دہانی نہیں کروائیں گے۔ حکومت خان کے پاس پھر اختیار جوڈیشل کمیشن کا چیف جسٹس اگر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، پھر سب لوگ اسے تسلیم کریں گے اور متفق ہوں گے۔ اب اس میں چیف جسٹس کی ضمانت کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا تو خان کا یہ سب سے بڑا مطالبہ منظور ہوگا، اور حکومت اس وقت معاملات کو ایسے ہی حل کرنا چاہتی ہے کہ عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھیں اور ملٹری کورٹ کے فیصلوں کی طرح سے وہاں عدالتوں سے کالعدم کریں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ ملے۔ ان کے اپنے صحافی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت بری طرح اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، اس میں سے نکلنے کے لیے یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ یہ اسی لیے آپ کو کیچڑ اچھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے پاس نہ عوام کا مینڈیٹ ہے نہ مقبولیت ہے۔ دوسری طرف خان کے پاس عوام کا مینڈیٹ بھی موجود ہے، قوم بھی ساتھ کھڑی ہے، اور خان کی مقبولیت اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے، اور یہ بات تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں اس میں دنیا میں نہ کوئی تسلیم کر رہا ہے نہ پاکستان میں۔ یہ عمران خان کو جیل سے جلدی نکالنے کی انہیں اس وقت جو ہے مشکل پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان جیل سے نکلنے پر بھی تیار نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو وزارت عظمیٰ ہے اس میں عمران خان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ جس کرسی پر انوار الحق کاکڑ، شہباز شریف، نواز شریف جیسے لوگ بیٹھے ہوں، وہاں اب وزیر اعظم یا صدر کی کرسی خان کے قد و قامت سے بہت نیچے جا چکی ہے، بہت نیچے۔ خان کا اس وقت درجہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قائد اعظم ثانی کہا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں عمران خان کی اب اقتدار میں جو واپسی ہوگی، جو انشاءاللہ کچھ مہینوں میں، اس 2025 میں ہی، اس میں عمران خان ایک نیا عہدہ جس میں صدر اور وزیر اعظم نہیں ہوگا، ایک نیا عہدہ ہی سامنے لائیں گے۔ بہرحال یہ تھوڑی بات قبل از وقت میں کروں، ان عہدوں کی بہرحال بہت بے توقیری ہو چکی ہے، بہت بے توقیری، اور خان کی دوسری طرف دنیا بھر میں عزت، مقبولیت اور شہرت۔ آپ اندازہ کریں کہ 24 گھنٹوں میں خان کو دی گئی جو انٹرنیشنل کوریج ہے، یہ 12 جماعت پاس ڈفر ایک تو بے وقوفی اپنی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے تمام میڈیا، اخبارات، سوشل میڈیا تو اپنی جگہ، لیکن دنیا کے میڈیا پر اس وقت خان راج کر رہا ہے۔ CNN، گارڈین، راؤٹرز، بلومبرگ، واشنگٹن پوسٹ، ٹیلی گراف، اسکائی، آسٹریلیا کا ABC، کوئی چینل، کوئی آؤٹ لیٹ ایسا نہیں جو خان کی کوریج نہیں دے رہا۔ ہیڈ لائنز، اور یہ صرف کوریج نہیں دے رہے، کیونکہ انہیں پتہ جب یہ خان کا نام آتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا بھی محتاج ہوتا ہے، اس کوریج سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کی عدالتوں کو سیاہ ترین دن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ معمول بنتا جا رہا ہے کہ سیاہ فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ان 12 جماعت پاس نے سمجھا کہ یہ وہاں تاریخ جیل کی دیواروں میں، اڈیالہ کے پیچھے دیواروں میں وہاں فیصلہ کریں گے کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ایک گلوبل ایشو ہے، خان ایک گلوبل آواز ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ پاکستان کی امداد کبھی بند نہیں ہو سکتی تھی، یہ کبھی پابندیوں کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹرمپ نے ایک دفعہ کوشش کی تھی، اسے خان نے کیسا جواب دیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ آن۔ آج دیکھیں برطانیہ میں اس بریفنگ کے بعد ممبران پارلیمنٹ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو دی گئی امداد کو مکمل طور پہ بند کیا جائے۔ امریکہ سے تو ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا، یہ آپ دیکھیں گے جب وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوگا۔ عاطف خان کا آج آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، SDN کا پورا معاملہ۔ اب اس گلوبل آواز کا خان کی دیکھیں اتنا بڑا معاملہ کہ جو مقدمہ عمران خان دنیا میں پاکستان کا پیش کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتے، اور یہ اس کے بدلے میں خان کی بہنوں کو، اس کی بیوی کو جیل میں تنگ کر رہے ہیں۔ علیمہ خان کو دیکھیں GHQ بلا کر کہتے ہیں جی ریکارڈ ہی نہیں ہے GHQ کیس میں عدالت میں، اب جیل میں بیٹھا ہوا دوسری طرف عمران خان جس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتے ہیں، خوف دیکھنا چاہتے ہیں، پریشانی دیکھنا چاہتے ہیں، تکلیف دیکھنا چاہتے ہیں،
وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے، وہ اس کے کردار کی پختگی، اس کا قد و قامت، اس کی عزت دنیا بھر میں گلوبل آواز، یہ 12 جماعت پاس اسی وجہ سے مارے گئے۔ انہیں شہرت اور بدنامی کا فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں شہرت جو ہوتی ہے وہ مثبت ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے، آپ اچھی باتوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں یا پھر بری باتوں کی وجہ سے، لیکن جو بدنامی ہوتی ہے وہ ہمیشہ منفی باتوں سے۔ شہرت آپ کی قابلیت، کارکردگی، خوبیوں کی وجہ سے، اور بدنامی آپ کے اعمال، غلط فیصلوں اور کرپشن۔ خان کو دنیا میں شہرت ملی، ورلڈ کپ خان کے پاس آیا، شوکت خانم، نمل، رفائی ادارے، خان کا ماڈل جو پاکستان کو کرونا سے اٹھانے کا تھا، خان کی ایمانداری جو پوری دنیا میں، اس کی کرپشن کے خلاف ایک صاف ستھری شخصیت، وہ پوری دنیا کے اخبارات کی، اس کے بدترین دشمن بھی مانتے ہیں یہ بات کہ خان کسی قسم کی فائنینشیل کرپشن میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خان کا عروج دیکھا ہے۔ پوری دنیا نے عمران خان کی زندگی کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف خان کے مخالفین، آل شریف، زرداری، یہ جرنیل، ان کی کرپشن، منی لانڈرنگ 10%، ان کے ریکارڈ، پاناما، اقامہ، منی لانڈرنگ، بیرون ملک جائیدادیں، فلیٹ، قدرتی وسائل پہ قبضہ، قومی وسائل کی تباہی، ان سب کی عوام کے سامنے بدنامی کے علاوہ اور کوئی نام ہی نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے بھی اگر کہیں نا کہ ہم ایماندار ہیں تو کوئی نہیں مانتا، اور پاکستان کی عدالتوں کا حال تو آپ کو پتہ ہے، یہ سب جانتے ہیں آپ کے اس کے حالات کے ہیں۔ اب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ چور ہیں ہم تو مانتے ہیں، لیکن خان بھی ہمارے جیسے ہے، اور خان کہتا ہے نہ میں تم جیسا ہوں، نہ میں تم جیسوں کے ساتھ بیٹھوں گا، تو بس اتنا سا فرق ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں عمران خان کے پاس ایک ایسی جماعت بھی ہے، تحریک انصاف، ایک منفرد جماعت، جن کے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ یہ کرائسس میں، مشکلات میں اچانک نکھرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ تربیت ایسے ہو چکی ہے، عمران خان خود پریشر میں بڑا اچھا کھیلنے والے کھلاڑی تھے، جتنا دباؤ بڑھتا تھا اتنی خان کی پرفارمنس بہتر۔ اس طرح تحریک انصاف کے لوگ بھی دباؤ میں بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ ان کی ایک چیز مجھے بڑی منفرد نظر آئی کہ جب ان کے پاس کرائسس نہ ہو تو پھر یہ ایک دوسرے پر سے لڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مطلب رگڑا لگانا شروع کر، لیکن جو ہی کرائسس آئے ان کے اوپر، یہ 1 منٹ میں ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، یقین کریں کہ یہاں سخت سے سخت دشمنی بھی چل رہی ہے، فلاں رہنما، فلاں لیڈر، فلاں کارکن، ادھر اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ آئے، کوئی واردات ہو، 1 منٹ میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تگڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے جرنیل، یہ صحافی، یہ اڈیالہ جیل جا کے پھر خان کی منتیں کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو سمجھائیں، اپنے کارکنوں کو سمجھائیں۔ خان کہتا ہے میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، میں کیا سمجھاؤں؟ یہ تو پاکستان کی آزاد عوام، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہے بہت تگڑی جماعت، اسی لیے دنیا کی لارجسٹ پارٹی میں آتی ہے، اور جب یہ ایشو سالو ہو جائے تو پھر یہ ایک دوسرے پہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت ہے میرے خیال میں تو اسے طاقت سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ باقی لوگوں کو خام خواہ ریلیونس دے کے انہیں مشہور کرتے ہیں، ان کی ٹویٹس ری ٹویٹس کر کے، لیکن ان کی حمایت دیکھیں، انہیں قیمے کی مشین سے گزارا گیا اس جماعت کو، تحریک انصاف کو۔ یہ آج بھی دنیا کی اسی لیے سب سے طاقتور جماعت ہے کہ ایک ایٹمی طاقت ان کے سامنے نہیں کھڑی ہو پا رہی۔ یہ تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے حقوق کو سلب کرنے کی ہر واردات، ایک طرف الیکشن نہیں کرواتے، اب الیکشن کمیشن دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرانے، وہاں سینٹ کے انتخابات نہیں کروا رہے، وہاں وزراء کو جنہوں نے سخت تقریریں کی انہوں نے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش۔ آپ کو یاد ہوں گی ان کی تقاریر خیبر پختونخوا میں جو تھی، الیکشن گوشوارے نہ جمع کروانے پر 33 ممبران کی رکنیت معطل کہ یہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں بھی 68 کے قریب کی ہے انہوں نے، 2 سینیٹرز بھی ہیں، بلوچستان کے بھی 5 ہیں، لیکن زیادہ فوکس تحریک انصاف کے اراکین پہ، تاکہ اس پورے عمل میں انہیں نشانہ عبرت بنا دیا جائے۔ کچھ انہوں نے نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیچ میں ڈال دیں تاکہ تاثر آئے ہم فیئر گیم کر رہے ہیں، لیکن جو لسٹ آپ چیک کریں تو آپ کو زیادہ تر تقریباً وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ جنہوں نے سخت تقاریر ابھی کی اسمبلیوں میں۔ یہ کوشش کریں خیبر پختونخوا کی حکومت گرائیں، فارورڈ بلاک بنائیں، واردات کریں، دباؤ ڈالیں۔ یہ جو ان کی واردات ہے یہ ان تمام لوگوں پر، اراکین پر دباؤ کی کوشش ہے کہ یہ مان جائیں گے جن کے پاس گوشوارے یا اس طرح کے معاملات میں کسی نہ کسی معاملے میں گھیر کے، ورنہ انہیں فارورڈ بلاک بنا لیں تاکہ علیمین پر بھی دباؤ بڑھتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان کے جو کیسز تھے، جی ایچ کیو کیس میں آج ملاقاتیں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ جو اہم بڑی اسلام آباد ڈیوٹی ججز کا ڈیوٹی روسٹر ابھی سامنے ہے، تمام جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں طارق محمود جہانگیری ہیں، محسن اختر کیانی ہیں، سردار اعجاز ساکھ ہیں، میاں گل حسن ہے، جسٹس رفت سمن ہے، بابر ستار ہے، ارباب طاہر ہیں، یہ سارے موجود ہوں گے، اور 190 ملین پاؤنڈ کی اپیل ہوگی تو وہ اسی ڈویژن بینچ کے پاس، جس میں جسٹس عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری ان میں سے کسی ایک کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کی سزا لگے گی۔ تو حکومت کے لیے سزا رکھنا ناممکن ہے۔ تمام قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں، خان پر لگائے گئے اس فیصلے میں جتنے بھی الزامات لگائے گئے کہ خان نے رشوت کے طور پر القادر یونیورسٹی کی زمین لی یا یونیورسٹی کے اخراجات کے بدلے ملک ریاض کی کرپشن کو ایڈجسٹ کیا، جو دوسرا الزام ہے کہ خان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اپنے
یہ دونوں سوالوں کے جواب بڑے آسان ہیں. نہ تو خان کو ذاتی فائدہ ملا، یہ سب کو پتہ ہے، نہ عمران خان نے اس سے کوئی مالی فائدہ اٹھایا. اس سے سپریم کورٹ کو البتہ فائدہ ہوا، پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوا، لیکن عمران خان یا ان کے خاندان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا. یہ عمران خان کے اختیارات کے استعمال کا بھی ناجائز نہیں کہہ سکتے، کابینہ کا فیصلہ تھا. اگر اس نقطے پر بھی جائیں کہ عمران خان نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا تو ایک فلاحی ادارے کے طور پر جو یونیورسٹی بنائی گئی، تو پھر فوج کی بھی 56 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جس میں دلیے، سیمنٹ، بینکوں سے لے کے اسپتالوں تک تمام فوجی اداروں کے بنائے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے بنے، وہ سارے ظاہر ہے فوج کے شہداء کے لیے فنڈ بنایا گیا. اب ان کمپنیوں میں جو لوگ شیئر ہولڈرز ہیں وہ ملک ریاض بھی ہوگا، پاکستان کے دیگر کاروباری لوگ بھی ہوں گے، تو کیا وہ ان کا دھن کالا ہے یا سفید؟ پھر کیا یہ الزام آرمی چیف پر لگ سکتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں لگ سکتا. تو اسی طرح القادر ٹرسٹ کا یہ الزام عمران خان پہ نہیں لگ سکتا. اسلامی یونیورسٹی بنانا عمران خان کا کوئی فائدہ نہیں اس میں. اس کیس میں عمران خان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا، حکومت کو 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا. عمران خان کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی، کوئی مالی فائدہ، بلکہ حکومت کے اکاؤنٹ سے 22 ارب کا منافع بھی نکل آیا، اور 171 ملین پاؤنڈ کے ساتھ. اب آپ بتائیں کدھر جائیں؟ جنرل باجوہ کی کرپشن کو ذرا دیکھیں، 13 ارب اس کی ریٹائرمنٹ کے وقت سامنے آئی. کسی نے اس سے پوچھا کبھی؟ مریم نواز، بلاول، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ان لوگوں کے سوئس بینک کے جو اربوں ڈالر پڑے ہیں، جس پہ یوسف رضا گیلانی نے سوئس بینکوں کو خط نہ لکھنے کی وجہ سے وزارت عظمیٰ اپنی قربان کی. آج بھی ڈی ایچ ایس سمیت آرمی کے اسپتال، یونیورسٹیاں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، پلازے، محلات، سب دیکھیں ان سیاستدانوں کے، جرنیلوں کے، سب کے، کسی نے نہیں پوچھا کبھی ان سے. آپ کو پتہ ہے ہزاروں کنال زمین جو پنجاب حکومت دے دیتی ہے، کوئی سندھ حکومت دے، کوئی پوچھنے والا. اسلام آباد میں ابھی 16,000 کنال زمین ڈی ایچ اے کے نام پہ جو ملی، ایک کنال کی قیمت جو ہے 5 کروڑ کے قریب ہے. یہ 500 ارب سے زیادہ کا منصوبہ ہے اسلام آباد میں جو ملی ہے. اب اس قانون کے تحت کسی نے پوچھا یہ زمین کس کھاتے میں آپ نے دے دی؟ اور یہاں یونیورسٹی بنانے کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر منصوبہ، تو عمران خان کے ساتھ دشمنی اور کیسز اور 14 سال عمر قید. اچھا، اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے اس کیس میں، جو عام طور پر جب ماتحت عدالتوں میں کیس چلے تو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز ریمارکس نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کیس پہ فیصلے کا حصہ بنتے ہیں، وہ ظاہر اوپر سے آتی ہے بات. قاضی فائز نے، بدکردار جج نے، ایک اور کیس کی سماعت میں بغیر نام لیے اس وقت عمران خان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے اس 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حوالہ دیا. اب یہ براہ راست اس کیس پر نظر انداز ہو رہا تھا. حقیقی معنوں میں دیکھیں تو قاضی فائز کے خلاف یہ ریفرنس ڈالنا چاہیے تھا، جس طرح اس بدعنوان جج کے خلاف. اور پھر جو نیب کی ترامیم ہوئی اس میں بھی یہ کیس دیکھیں القادر والا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا شور مچایا، یہ اصل میں 171 ملین پاؤنڈ نکلے. آپ وہ 148 صفحات بہت زیادہ ہیں، کبھی پڑھیں اس کو، مشکل کام ہے تھوڑا، لیکن دیکھیں یہ زمین جو ملک ریاض کو ملی خیراتی ادارے کو ایک تحفے کے طور پر، جو پاکستان کے قانون میں جرم بھی نہیں ہے، کیونکہ ملک ریاض اس سے پہلے بھی مختلف خیراتی اداروں کو، ٹرسٹ کو مساجد اور زمین دے چکا ہے، جس میں یونیورسٹی لاہور کے کیمپس کے ارد گرد آپ ساری زمینیں دیکھ لیں. تو اس لیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں آرام سے اٹھ جائے گا. آج خان کی جو ملاقات، اس میں شیخ رشید کی ملاقات بڑی اہم تھی. شیخ صاحب بوسہ دے رہے تھے خان کو، اور بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. جو قریب لوگ کھڑے تو کہہ رہے تھے، خان کو بتا رہا تھا کہ یہ عزت و مرتبہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ اللہ کے گھر میں دیر ہے دھیر نہیں ہے، آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے. اور خان سے بڑی محبت کر رہا تھا. ویسے شیخ رشید خان سے واقعی محبت بہت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ لانگ مارچ پہ اگر بیان نہ دیتا جو عمران خان کو پسند نہیں آیا تو یہ سائڈ میں نہ ہوتا. اس کی وجہ سے رونق لگی رہی تھی. اور میرے خیال میں شیخ رشید کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہے، اور خان شاید اسے معاف کر بھی دے. بہرحال یہ اور بات ہے. معافی کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر، اچھا میں نے بھی ایک معافی مانگنی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز. میں عدالتوں کو اکثر چکلا کہتا ہوں، لاہور سے چکلے کے کاروبار سے وابستہ ایک خاتون کا بڑا دردناک میسج ہے. میری آنکھوں میں آنسو. اس نے، کاظمی صاحب میں آپ کو روزانہ سنتی ہوں، لیکن جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو میرا بڑا دل دکھتا ہے، کیونکہ ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اپنی خوشی سے اس گندگی میں نہیں آئے، ہماری مجبوریاں ہیں. آپ جب ان عدالتوں کو ہمارے ساتھ ٹھہراتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے. ہم تو ایسے ظالم نہیں ہیں. تو میں ان سے لٹرلی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ آپ لوگ واقعی مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں. میں یہ لفظ آئندہ استعمال نہیں کروں گا. تحقیق کروں گا کہ ان عدالتوں کو کیا نام دوں، کیونکہ میں یہ بیان سنتا ہوں نا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ فرما رہی تھی کہ پاکستان کو جانوروں کے حوالے سے فوری ریفارمز اور قانون سازی کی ضرورت ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جج صاحبان ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماتحت عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک، یہ کیا اسی دنیا کی مخلوق ہے یا کسی اور سیارے کے رہنے والے ہیں جنہیں یہ دن دہاڑے یہ تباہی، بربادی اور یہ جانوروں کے حقوق نظر آ گئے؟ اور جانوروں کے حقوق تو مغرب میں ضروری ہیں جہاں انسانوں کو حقوق مل چکے ہیں. ان عدالتوں کو، ان ججز کو پارا چنار میں 10 دن سے راستے بند نظر نہیں آ رہے. ان کے عمائدین کی گفتگو سنیں، دل خراش گفتگو. وہ کہتے ہیں ہم
جب مر جائیں گے تو تب ہم آپ لوگوں کو یقین آئے گا. پوری دنیا میں عدالتیں اس معاملات پر بول پڑتی ہیں لیکن مجال ہے یہ اس پر بولیں. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ فرما رہی تھی کہ آوارہ کتوں کو مارنے کے کیس میں بڑا افسوس تھا. دیکھیں ایک انسان ہونے کے ناطے بالکل جانداروں کے ساتھ ظلم اللہ معاف کریں, لیکن جو انسان روزانہ کی بنیادوں پر شہید ہو رہے ہیں, یہ جو حقوق جو پاکستان میں جو بربریت مچی ہوئی ہے, یہ پارا چنار کے معاملے پر ریفارمز بنانے پر قانون سازی کی, انہیں کوئی ججز کی آواز نہیں, تو پھر میں انہیں اس چکلے سے کیوں نہ جوڑوں. لیکن چونکہ خاتون نے کہا, میں واقعی ان سے بڑا شرمندہ ہوں. میں آئندہ اس کوشش کروں گا کہ ایسے کسی بھی جو ہمارے معاشرے میں مجبوری میں لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ نہ استعمال کروں. لیکن یقین کریں مجھے کوئی اور لفظ آپ کی مہربانی ہوگی ان عدالتوں کے بارے میں بتائیں. مجھے یہ انصاف کا نظام, حضرت علی کا ارشاد ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں, یہ ظلم کا نظام چل رہا ہے. اور ظلم بھی ہر روز دل خراش, روزانہ ایک نئی نئی بربادی کہانی. ابھی وہ ایک مراسی صاحب پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, وہ بھی مجھے یاد آ گئی. انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف نے اچھا انہیں امپورٹنس نہ دیا کرے خدا رہا. کل بھی ایک اسپیس میں گیا تھا, وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ نام ان کا مجھے یاد نہیں, کہ یہ ان کی باتیں سن کے حسن ایوب اور یہ ان کے جو لفافے ہیں بڑا غصہ آتا ہے. بھائی آپ ان کی سنتے کیوں ہیں باتیں, آپ ٹویٹر میں ان کی ٹویٹس دیکھتے کیوں, ناٹ انٹرسٹڈ کر دیں, ختم. آپ جب جا کے سارے کمنٹس پڑھیں, سارے کے سارے تحریک انصاف کے لوگوں کے ان کے کمنٹس ہوتے ہیں, آپ انہیں انگیجمنٹ دیتے ہیں جس وجہ سے وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. چھوڑ دیں انہیں, بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے, خود بہت ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو یہ چیز سوچیں, اس پہ کام کیا کریں. اور بائیڈن کی آخری الوداعی جو آپ نے سنی اسپیچ, وہ بھی بالکل شہباز شریف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرح وہی رونا کہ سوشل میڈیا کھا گیا, وہ سوشل میڈیا سے کھا گیا, اسے واقعی ختم ہو گئے. لیکن اب ٹک ٹاک پہ امریکہ میں سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی لگوائی گئی ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا. لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا یہ پابندی فوری طور پر ہٹے گی یا نہیں؟ اور میرے خیال میں ایلان مسک بھی ٹک ٹاک کو خریدنا چاہ رہا ہے. یہ شاید اسی کی ایک واردات ہو کہ کم قیمت ہو جائے تو پھر خریدیں. بہرحال یہ سارے معاملات بھی انٹرنیشنل, وہ کوشش کروں گا اگلے وی لاگ میں آپ کے سامنے رکھوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.